الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہ اس زندگی کو جو اپنے پیش نظر رکھے گا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، ورنہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، اس سے استثناء کسی کو حاصل نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا نبی اور رسول کیوں نہ ہو، اسے بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ بقا اور خلود یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ اگر کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زید تھی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا۔ کہ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہتی تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہو سکتی تھی جس کے لیے ہمیشہ یہ کائنات کو چلایا جاتا، لیکن حضور کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو ایک عظیم نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر تم اندھیرے راہوں کے مسافر نہیں رہو گے، تمہارے سامنے روشنی رہے گی، تم روشن راستوں پر چلنے والے مسافر رہو گے جو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب
قرآن شریف، اور دوسرا وسنتی، میرا طریقہ، میری سنت، میری زندگی، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو دین میں چلا جائے گا، جس پر چلا جائے گا، اسے کہتے ہیں سنت۔ تو حضور نے دو چیزیں ہدایت کے لیے بنیاد بتائی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا اپنی سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اطاع اللہ و اطاع الرسول، یطیع اللہ و یطیع الرسول، اس قسم کے مضامین آپ کو قرآن میں بھرے ملیں ہیں۔ تو گویا قرآن پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنیاد ہے، کہ قرآن کو سمجھا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر۔ لہذا جس کی زندگی، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں جس میں سینکڑوں اور ہزاروں پہلو ہوتے ہیں، جس کی سینکڑوں اور ہزاروں ضرورتیں ہیں، تو جس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگی، میچ کرے گی، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہوگی، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور صرف آخرت کی ناکامی کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ناکامی اور دنیا کی کامیابی، اس کا بھی سارا دار و مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم کا مسئلہ الگ ہے اور انفرادی اور انڈیویجول لائف اور زندگی کا مسئلہ الگ، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی کا دار و مدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے، اور آپ کی اجتماعی اور پوری قوم کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روشن زندگی دی، ایسی روشنی جس کو جس زاویے سے اور جس سمت سے آپ دیکھیں آپ کو روشن ہی نظر آئے گا۔ بلب ہوتا ہے، ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، لیکن اس کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ہیرا ہے، ہیرا، ڈائمنڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے کو ایسا بنایا کہ آپ اس کو جس زاویے سے، جس سمت سے، جس طرف سے دیکھیں آپ کو چمکدار ہی نظر آئے گا۔ اوپر سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، آگے سے دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روشن بنائی۔ اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو خصوصیت حاصل ہوئی دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، کہ آپ کی پوری زندگی اور آپ کی مکمل لائف، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ مادر شکم میں آپ کے آنے سے لے کر موت کے بعد تک، یہ تاریخی اعتبار سے ایک روشن اور مکمل روشن حالات میں پیش آئی ہے۔
یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ آپ کا تو درجہ ہی اونچا ہے، آپ کا مقام ہی اونچا ہے، آپ ہستی ہی آپ کی سب سے عالی شان ہے، لیکن انہی خصوصیات میں ایک عجیب و غریب خصوصیت جو کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ تاریخی اعتبار سے مکمل روشنی میں پیدا ہوئے اور آپ نے مکمل روشنی میں اپنی زندگی گزاری۔ اسی وجہ سے ایک انگلش رائٹر ہے، اس نے یہ جملہ لکھا ہے، ہی بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری، کہ یہ پیدا ہوئے ایسے زمانے میں جو تاریخی اعتبار سے مکمل روشنی کا زمانہ تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر، یہ جملہ میں اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں کیونکہ آپ تو پیدا بعد میں ہوئے، آپ جب دنیا میں آنے سے پہلے اپنے ماں کے رحم میں علوق کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اسی وقت سے حالات بدل جاتے ہیں۔ حضرت آمینہ اپنے حالات بیان کرتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا پیش آیا، میں نے اس زمانے میں کیا کیا محسوس کیا، یہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تو پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی پوری زندگی اور پوری زندگی کے ایک ایک لمحے اور آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعات، آپ کی ایک ایک حرکت اور آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ایک ایک چیز کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ کسی عیسائی سے، کرسچن سے پوچھیں کہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا زندگی کے حالات بیان کیجیے، آپ یقین کیجیے وہ چند واقعات بیان کرنے کے سوا آپ کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے کچھ واقعات بتا دیں گے، ان کا بچپنا کیسا تھا، انہوں نے اپنا لڑکپن کیسا گزارا، ان کے جوانی کے کیا حالات تھے، اس سلسلے میں جو دعوت کی راہ میں ان کو رکاوٹیں آئیں وہ کیا کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہودیوں سے حضرت موسیٰ کے تعلق سے پوچھیے کہ ذرا بتائیں حضرت موسیٰ کی پیدائش کب ہے اور پیدائش کیسے ہوئی اور ان کا لڑکپن کا زمانہ کیسا تھا اور ان کے جوانی کے حالات کیسے تھے، گھر کے حالات کیسے تھے، باہر کے حالات کیسے تھے، ازدواجی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ کیا تھے، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے، اور نبوت کے سلسلے میں ان کو کیا کیا رکاوٹیں پیش آئی، کن حالات کے وہ شکار ہوئے، ان کی وفات کیسی ہوئی، وہ بھی کچھ چیزیں بیان کرنے کے سوا آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں پیش کر سکتے، خاموش ہو جائیں گے۔ چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، وہ اپنا دامن اس سے خالی پاتے ہیں۔ ان کا کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اپنے ماں باپ سے یہ کہے کہ میں اپنی لائف اپنے پیغمبر کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، کہ جیسا میرے پیغمبر نے بچپن سے لے کر اپنی وفات تک زندگی گزاری ہے، تجارت کی بھی زندگی، ملازمت کی بھی زندگی، گھر کے اندر کی بھی زندگی، باہر کی بھی زندگی، عبادت کی بھی زندگی، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت کی بھی زندگی، میں ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ مجھے میرے نبی کے سارے حالات پیش کر دیجئے تاکہ میں ویسی زندگی گزاروں۔ یہ تہی دامن ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ خاموش ہو جائیں گے۔
کہ ہم آپ کو ایسی زندگی اپنے نبی کی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھیے. میں اس کے ذریعے سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں یہ مقدمہ قائم کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کو دیکھیے. آپ کو زمانہ اور حالات اور آپ کے ساتھی اور آپ سے محبت کرنے والے اور آپ پر قربان ہونے والے ایسے افراد ملے جو صحابہ کہلاتے ہیں، اور ان کے بعد آپ کے طریقوں پر چلنے والے ایسے افراد محدثین کی شکل میں ملے، فقہاء اور علماء کی اور اہل اللہ کی شکل میں ملے، کہ ایک ایک چیز آپ کی زندگی، آپ کی ذات کی ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے. سینکڑوں کتابیں حدیثوں کی، سینکڑوں کتابیں تاریخ اور سیرت کی، اس زمانے سے لکھتے ہوئے آج تک لکھنے والے لکھتے آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہے ہیں. آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا، آپ کی ٹوپیاں کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، کہ کبھی آپ کے بال، حدیث میں 3 الفاظ آتے ہیں، لما، جمہ اور وفرا، یہ عربی لفظ ہے، کہ کبھی آپ کے بال مبارک کان کی لو تک ہوتے تھے، پھر کبھی بڑھ جاتے تو اس لو اور کندھے کے درمیان آ جاتے. اس کا ایک نام، ایک کا نام لما ہے، ایک کا نام جمہ ہے، اور جب بڑھ جاتے اور کندھے تک آپ کے آ جاتے اس طرح سے بات. آپ اندازہ لگائیں کہ خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. تو اس کا ایک نام کہ آپ کے اس طرح سے بال ہوا کرتے. آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی کھڑی تھی، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کی ابرو کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، اور سینے کے اوپر ایک ہلکی سی بالوں کی لکیر جو انتہائی خوبصورت. شمائل کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں مستقل محدثین نے آپ کی ذات کو، آپ کی باڈی کو اپنی محنت کا مرکز بنایا. ایک ایک چیز. آپ کے دانت کیسے تھے، دانت میں بیچ میں فصل کیسا تھا، گیپ. اخیر عمر میں آپ کے داڑھی مبارک میں سے کتنے بال سفید، گن کر 17 بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں میں لکھے ہیں کہ آپ کے بال 17 بال سفید ہوئے تھے. آپ کا مہر نبوت کس طرح سے تھا، صحابہ نے اس کو بھی چوما ہے. آپ کے پنجے کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، آپ کی ناخن کیسے تھے، آپ کا پیٹ اور آپ کے سینے کے درمیان کس طرح سے برابری تھی، نہ پیٹ آگے تھا نہ اندر تھا، بالکل سینہ اور پیٹ آپ کا یکساں تھا. شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے کتاب پڑھی ہے. آپ کس طرح سے چلا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ عام راستے پر بھی اس طرح سے چلتے تھے. ایک تو چلنے میں تھوڑی تیزی ہوا کرتی، ایسا بھی لگتا نہیں تھا کہ دوڑ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل آرام سے چلنا ہے. اور انداز یہ ہوا کرتا تھا جیسے کسی اونچی جگہ پر آپ چڑھ رہے ہیں. آپ کا قد کیسا تھا، کہ نہ بہت طویل نہ بہت قصیر، لیکن آپ کی شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ جب سارے لوگوں میں ہوتے تو آپ ممتاز نظر آتے. آپ کا قد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا. آپ کے ناخن، آپ کے پیر، آپ کے تلوے، آپ کا گھٹنا، آپ کا ٹخنا، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں محفوظ ہے. آپ کا لباس، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ نے تجارت کس طرح سے کی، تجارت کے کیا اصول بیان کیے، آپ نے ملازمت بھی کی، ملازمت کے کیا قوانین ہیں، وہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اور ان ساری چیزوں کو کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے. آج اگر ایک مسلمان بچہ یہ جاننا چاہے
کہ سنت کے مطابق بچپن کیسا ہوتا ہے تو اس کو بچپن بھی کتابوں میں ملے گا۔ آج اگر کوئی بچہ یہ جاننا چاہے کہ سنت کے مطابق جوانی کیسی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ آج اگر کوئی یہ چاہے کہ بڑھاپا کس طرح گزارا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا بھی آیا، وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تعلیمات بچپن کی بھی مل جائے گی، جوانی کی بھی مل جائے گی، بڑھاپے کی بھی مل جائے گی۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میری تجارت سنت کے مطابق ہو، ارے بھائی مقدر کا مال تو مل کے رہنے والا ہے، اب چاہے غیروں کے طریقے کے مطابق کرو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لا کر ایمانی تقاضوں پر چاہے چلے اور جو چاہے وہ کفر کے اندر اپنی زندگی گزارے، اللہ کو کوئی فرق پڑتا؟ تمہارے مقدر کا مال وہ تو آنا ہے، راستہ اختیار تمہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو راستے جو ہے وہ کھول کر دکھا دیے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول کی ایک تجارت کی پوری زندگی ہے، آپ تو بہترین تاجر تھے۔ کیا آپ نے عجیب و غریب انداز میں تجارت کی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی سے پہلے آپ کو تجارت کا مال دے کر بھیجا۔ جب تجارت کا مال لے کر آپ گئے ملک شام تو راستے میں وہ مال بھیگ گیا، تو کچھ مال جو ہے وہ بھیگا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے جب مال بھیگ جاتا ہے تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور کچھ مال جو تھا وہ سوکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں ملک شام تو آپ نے دونوں مال کو الگ کر دیا کہ بھئی یہ بھیگا ہوا مال ہے، جبکہ اس زمانے میں بھی اسی طریقے سے دھوکے بازی ہوا کرتی تھی جیسے آج ہم کرتے ہیں، سیم وہی معاملہ اپنا بھی زمانے جاہلیت، اپنی پوری جاہلیت کے ساتھ اس دور میں لوٹ آئی۔ ارے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بگڑ گھسا دیتے ہیں، اوپر سکھا اور نکال دیا، تھوڑا سا عیب والا کپڑا اندر ڈال دیا، اوپر سے اچھے رکھ کر دنیا اسی طرح سے کر رہی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس زمانے میں تجارت کا طریقہ بتایا، آپ نے دونوں کو الگ کیا اور اس کا ریٹ کم رکھا، اس کا ریٹ زیادہ رکھا، بیچا، اور جتنی کمائی ہوتی تھی اللہ نے اس سے زیادہ اس میں برکت عطا فرمائی۔ تجارت کا طریقہ ہمیں بتا دیا اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو تجارت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول کو دیکھ لے، اور جو ملازمت کرنا چاہتا ہے، نوکری کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے نوکری بھی کی ہے اور کیسی امانت داری کے ساتھ نوکری کی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی تاریخی اعتبار سے بالکل روشن ہے، آپ نے روشنی کے اندر زندگی گزاری، یعنی وہ پوری لائف محفوظ ہے۔ انسان جس زندگی کے پہلو کو معلوم کرنا چاہے وہ آرام سے معلوم کر سکتا ہے۔ یہ زندگی محفوظ کیوں کی گئی؟ اصل سوال یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ نہیں، حضرت موسیٰ کی زندگی اتنی محفوظ نہیں، حضرت ابراہیم کی زندگی اتنی محفوظ نہیں، حضرت نوح اور آدم کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے، واقعات ہیں، لیکن ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت و نقل، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور تجارت بھی اور ملازمت بھی، اور اس سے بڑھ کر گھر کے اندر کی زندگی بھی اور گھر کے باہر کی زندگی بھی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اچھے سے اچھا، بڑا سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اللہ والا، نیک آدمی، وہ بھی اپنی گھریلو زندگی اور اندرونی زندگی لوگوں کے سامنے لانا پسند نہیں کرتا، احتیاط کرتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو کیا بولتا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ بھئی دیکھو اپنے معاملات دروازے کے اندر ہی رہیں۔ ہے وہ واقعتاً نیک ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن ہر آدمی کیا بولتا ہے
کہ بھائی دروازے کے اندر کے معاملات ہمارے، خاص طور پر میاں بیوی کے، یہ اندر ہی رہے، باہر نہ جائیں، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو دنیا کی واحد ایک ہستی ایسی ملے گی جن کی 11 بیویاں ہیں، 11 کے گھروں میں آپ کا جانا آنا ہے، 11 کے ساتھ معاملات ہیں، اور روزانہ اگر جیسے خدیجہ کے بعد آپ نے دوسرے نکاح کیے تو 10 میں روزانہ 11 بیویاں، 11 کے ساتھ معاملات، 11 کے ساتھ نجی زندگی، اور ہر وہ چیز جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے کہ تم میرے گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، میری ایک ایک حرکت و نقل جو تمہارے ساتھ ہے وہ عورتوں میں جا کے بتاؤ۔ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، کتنی پاکیزہ زندگی آپ کی ہوگی کہ آپ اپنے بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، تبھی تو اندر کی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ آپ کے اپنے بیویوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، آپ کے گھر میں معاملات کیا تھے، بچوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، کہ کبھی آپ حضرت حسن اور حسین کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اور کبھی آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور کبھی بیوی کے ساتھ روٹی پکانے میں شریک ہیں، اور ایک دوسرے کو ایک اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر صدقے کا ثواب بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ اندرونی معاملات احادیث میں وہ بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری زندگی، ایسا نہیں کہ خالی باہر کی مسجد کی زندگی اور بازار کی زندگی اور میدان جہاد کی زندگی حضور کی ہمارے سامنے، ایسا نہیں ہے، ایک دم اندرونی زندگی جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، حضور فرمایا سب کو بیان کرو۔ یہ مکمل زندگی اور ایک ایک لمحہ اس لیے محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والے قیامت تک کے مومن اور مسلمانوں کو خاص طور پر اپنی زندگی گزارنے میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ اپنی زندگی کا ہر پیش آنے والے مرحلے میں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرے، اس لیے کہ اسی زندگی کو روشنی بنانے والا اور بنیاد بنانے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، اور کسی پہلو کو آپ نے امت سے چھپا کر رکھا نہیں۔ اسی وجہ سے تو آخر میں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ سے اس بات پر گواہی لی تھی کہ بھائی بات پہنچا دیا میں نے، ہر چیز، اندر کی زندگی پہنچایا، باہر کی زندگی پہنچایا، لباس پہنچایا، کھانا پینا پہنچایا، حلال حرام پہنچایا، تجارت اور ملازمت پہنچایا، سب چیزیں پہنچایا۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں، اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو ہماری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر کتابوں میں اس طرح سے محفوظ کر دیا، ایسے افراد کار، ایسے محبت کرنے والے آپ کو صحابہ ملے جنہوں نے ایک ایک اداؤں کو محفوظ کیا، پھر محدثین نے اس کے اوپر محنت کیا اور ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔